بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا بھائی مفتی غلام اللہ مفتی میڈیا سیل بشام سے آپ سے مخاطب۔ میرے بھائیو، آج کا ہمارا موضوع ہے استقبال رمضان پروگرام۔ اس میں ہمارا مہمان مفتی عرفان اللہ صاحب نے بھی تشریف آوری کی ہے ہمارے اسٹوڈیو میں۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں مفتی صاحب آپ کے یہاں آنے پہ اور ہمیں وقت دینے پہ۔ میں آپ لوگوں کو یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ رمضان بہت قریب ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایک ہفتے کے فاصلے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ شعبان سے رمضان المبارک کا یعنی رمضان المبارک کے لیے وہ پروگرامات کرتے تھے اور ان کے استقبال کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شعبان اور رجب کا مہینہ بابرکت بنائے اور رمضان تک ہمیں پہنچائے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور اس میں بہت سا اللہ تبارک و تعالی اجر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک رات ہے لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید کا ایک سورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت صحابہ میں یہ تذکرہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے ایک بندہ تھا، وہ دن کو روزے رکھتے تھے اور رات کو تہجد پڑھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا کہ ہمارے تو اتنی عمر نہیں ہے، ہم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی کہ یہ ہزاروں راتوں سے ایک بہتر رات ہے۔ اور اس میں پھر اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ 27 رمضان، کوئی 23 رمضان، طاق راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کو تلاش کریں۔ تو میں مفتی صاحب کو ابھی مائک دیتا ہوں کہ وہ آپ کو استقبال رمضان پہ آپ کو اویئرنیس دے اور آپ کے ساتھ مخاطب ہو۔ مفتی صاحب کو میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس پروگرام کو آگے شیئر کریں، لائک کریں، اور یہ ایک دینی پروگرام ہے، آپ کی فائدہ کے لیے ہے اور پوری امت مسلمہ کے فائدے کے لیے۔ علماء دین اپنا ٹائم نکال کے، اپنا قیمتی ٹائم میں آپ کو وہ یہ پروگرامات کرتے، آپ ضرور دیکھیں۔ تو میں سب مسلمانوں سے میرا اپیل ہے اور مفتی صاحب سے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ استقبال رمضان پہ کچھ گفتگو کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے برادر مکرم مفتی غلام اللہ خان صاحب کا، جنہوں نے بہت ہی عمدہ، بہت ہی بے نظیر پروگرام رکھا استقبال رمضان کے عنوان سے۔ یہ بہت ہی اہم عنوان ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر رکھیں تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب رمضان قریب ہو جاتا تو باقاعدہ دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں شعبان میں اور رجب میں برکت نصیب فرما، وبلغنا رمضان، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو رمضان کے لیے ذہناً تیار ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے روزے کے مقاصد بھی ذکر فرمائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض ہو چکا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا تو اسی طرح تم پر بھی روزہ فرض ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے روزے کا مقصد ذکر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ ہے روزے کا حکمت۔ اب روزہ رکھنے کی وجہ سے تقوی کس طرح پیدا ہوتا ہے، اس پر میں ایک دو باتیں ذکر کروں گا، تمہارا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ دیکھیے، رمضان میں تقوی انسان میں اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ رمضان میں اللہ رب العزت کے طرف دھیان و توجہ ہوتی ہے، خلوت میں بھی جلوت میں بھی۔
ایک آدمی کمرے کے اندر اکیلا بیٹھا ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، وہ ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے اگر میں یہ ٹھنڈا پانی استعمال کروں گا تو کوئی تو مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن ایک ذات ہے جو مجھے دیکھنے والا ہے. تو جس طرح یہ دھیان رمضان میں ہم رکھتے ہیں کہ کوئی ذات دیکھنے والا ہے، اسی طرح رمضان کے علاوہ میں بھی اللہ رب العزت کے طرف اسی طرح توجہ ہونی چاہیے. اسی وجہ سے ایک شاعر کہتا ہے، جو کرتے ہو چپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. اگر تم دنیا والوں سے چپ کر کوئی کام کرتے ہو تو کوئی ذات ہے جو تمہیں دیکھنے والا ہے. تو رمضان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے. تقوی یہ ہے جلوت میں خلوت میں اسے صرف اللہ رب العزت کی طرف دھیان ہوتا ہے. اور دوسرا حکمت و فائدہ رمضان کا یہ ہے کہ جب صبح صادق ہو جاتی ہے اس وقت سے لے کر مغرب تک آپ وہ کھانا پینا استعمال نہیں کرتے جو آپ کے لیے حلال ہے. آپ نے اپنے حلال پیسوں سے روٹی لی ہے، کچھ کمایا ہے، لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ رب کا حکم ہے کہ اب تم نے کچھ کھانا نہیں ہے. جب رمضان میں آپ کا حلال مال آپ کے لیے اس کے استعمال کرنا ناجائز ہے، کیونکہ رب کا حکم ہے. اس میں اشارہ ہے کہ وہ چیزیں جو قطعی حرام ہے رمضان میں بھی حرام ہے، غیر رمضان میں بھی حرام ہے. جوا ہے، قمار ہے، ڈاکہ ہے، زنا ہے، سود ہے، رشوت ہے، یہ بھی اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جب آپ ایک حلال چیز سے اپنے آپ کو روکتے ہو کیونکہ رب کا فرمان ہے، تو جو چیز حرام ہے اس سے تو آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ روکنا چاہیے. تو یہ ہے روزے کے فوائد. اگر آدمی اسی توجہ استحضار کے ساتھ روزہ رکھے 30 دن یا 29 دن تو انشاءاللہ یہ فوائد اس سے حاصل ہوں گے. اور رمضان سے پہلے ایک ذہناً تیار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رمضان آئے گا، اس میں گرمی ہوگی، اس میں بھوک لگے گا، اس میں پیاس لگے گی، ہم کیا کریں گے؟ عزیز دوستو، رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ رمز الفصال سے ہے. یعنی بکری کے اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ گرمی کے تپش کی وجہ سے اس کے پاؤں جو ہے وہ گرم ہو جائے، اسے کہا جاتا ہے رمز الفصال. تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ جس سال یہ روزہ فرض ہوا تھا وہ بہت زیادہ سخت گرمی کے ایام تھے. تو لہٰذا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ رمضان آئے گے تو گرمی ہوگی، ہم روزہ کس طرح رکھیں گے؟ جتنی گرمی ہوگی اتنا ثواب زیادہ ہوگا. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں، رمضان کا معنی ہے مٹھانا، کیونکہ اس کے وجہ سے اللہ رب العزت انسانوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. نوافل کا کتنا ثواب ہے، فرائض کا کتنا ثواب ہے، سنن کا کتنا ثواب ہے، یہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنا ثواب نہیں ہوتا. تو اس طرح تیار ہونا چاہیے رمضان کے لیے اور اس کے استقبال کرنا چاہیے. اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور رمضان میں نیک اعمال کی توفیق بھی عطا فرمائے. انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم پھر رمضان کے جو ضروری مسائل ہیں اس کو بھی ذکر کریں گے. بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں مفتی غلام اللہ صاحب کا، جنہوں نے ہمیں وقت دیا. اللہ ان کے اس صحیح جمیلہ کو اپنی درباری عالیہ. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے یہاں اپنا قیمتی ٹائم دیا، اپنا کاروبار بزنس کو، اپنا درس و تدریس کو آپ نے کو خیر بات کر کے ادھر آپ ہمارے مفتی میڈیا سیل. میں اپنے بھائیوں سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے ایک اپیل ہے کہ ہمارے یہ 2 پیج ہیں، مفتی عرفان اللہ صاحب کا اور مفتی میڈیا سیل کا، یہ آپ لائک کریں، ان کو آگے شیئر کریں. آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے
تو خدا کے لیے اس میں ٹک ٹاک، یوٹیوب، اس میں جو آپ چیزیں دیکھتے ہیں، آپ کے عمل کا بھی تباہی ہے، آپ کی دنیا کی بھی تباہی ہے، آپ کی بچوں کی، آپ کی مستقبل کی، آپ کی فیوچر کی. تو آپ سے یہی عرض ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام، دینی پروگرام میں ہمارے تعاون، ہمارے بازو بن جائیں، ہمارے مددگار بن جائیں اور اس کو آگے شیئر کریں کہ انشاءاللہ آپ کو ہم مختلف پروگرامات پیش کریں گے دین کے بارے میں. اور انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام اللہ جاری و ساری رکھے گا. آپ کا جو بھی مسئلہ ہو آپ کمنٹ میں ہمیں بھیج سکتے ہیں، مفتی میڈیا سیل اور مفتی عرفان اللہ ان دونوں پیجوں پہ. انشاءاللہ ان کا جوابات بھی آپ کو. آپ سب دوستوں کا شکریہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں جوائن کر رہا ہے. مفتی صاحب کا بہت بہت زیادہ شکریہ. اللہ مفتی صاحب کو اجر عظیم دے اور آپ لوگوں کو بھی اللہ جزائے خیر دے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. شکریہ، شکریہ، سب کی شکریہ.